بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادیات تجوید۔ تجوید کا لغوی معنی لغت سے ہے، یعنی ڈکشنری میننگز، عمدہ کرنا، اچھا کرنا، اور اصطلاحی معنی قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ نوٹ: اکثر بڑی غلطیاں حروف کے مخارج اور صفات درست نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اسی لیے مخارج اور صفات میں ماہر ہونے کو ہی حقیقت تجوید کہا جاتا ہے، اور لہجہ اور خوش آوازی سے پڑھنا ایک محبوب انداز تلاوت ہے، لیکن گا کر پڑھنا جیسے قرآن کا تقدس مجروح ہو جائز نہیں۔ موضوع: حروف تہجی، یعنی الف سے لے کر یا تک کے 29 حروف، اور ان کو حروف ہجا اور مفردات بھی کہتے ہیں۔ غرض و غایت تصحیح حروف ہے، یعنی تجوید پڑھنے کے بعد قرآن اس طرح ادا ہوگا جس طرح نازل ہوا ہے۔ فضیلت: یہ علم تمام علوم سے افضل ہے، کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے۔ حکم: تجوید کے تفصیلی قواعد کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، اور قواعد کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے، یعنی ہر شخص پر واجب ہے، کیونکہ تلاوت قرآن عبادت ہے، اور ہر عبادت کی مخصوص کیفیات توقیفی یعنی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، جن کو بجا لانے سے ہی عبادت قبول ہوتی ہے۔ یعنی قواعد ہر کسی کو آئیں یہ فرض عین نہیں، لیکن قواعد کے مطابق پڑھا جائے یہ فرض عین ہے، یعنی واجب ہے۔ ارکان تجوید: تجوید کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1، مخارج حروف کی پہچان۔ نمبر 2، صفات حروف کی پہچان۔ نمبر 3، تجوید کے تمام قواعد کی پہچان۔ نمبر 4، زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا۔ نوٹ: ادائیگی میں مکمل مہارت کسی تجربہ کار استاد سے روبرو سیکھنے کے بغیر ممکن نہیں۔ مخارج حروف کیا ہے؟ مخرج ہوتا ہے وہ جگہ منہ کے اندر جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، the place of articulation۔ اور صفات حروف کی پہچان وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو رہا ہے، کیسے ادا ہو رہا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، موٹا ہے، باریک ہے، سیٹی والا ہے، نرم ہے۔ How to articulate a sound۔ تجوید کے تمام قواعد کی پہچان۔ قاعدے کیا ہوتے ہیں؟ نون ساکن کے قواعد، تنوین کے قواعد، میم کے قواعد، لحن کی اقسام، یہ تمام قاعدے ہیں، رولز آف تجوید۔ اور زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا، پریکٹس کسی استاد کے سامنے کی جائے۔ لحن
کیا ہوتا ہے لحن؟ لحن اور اس کی اقسام پہلے دیکھتے ہیں۔ لحن کیا ہے؟ لحن کا لغوی معنی غلطی ہے، مسٹیک، اور اصطلاحی معنی قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا، یعنی قرآن میں حروف کی غلطی جس میں قواعد کا خیال نہ رکھا جائے وہ لحن کہلاتی ہے۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ نمبر 1 لحن جلی، لغوی معنی بڑی اور نمایاں غلطی، اور اصطلاحی معنی مخارج اور صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا۔ لحن جلی کی کیا اقسام ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا ہم لحن جلی کی غلطی کر رہے ہیں؟ نمبر 1 ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے الحمد، اس کی جگہ پڑھ دینا الحمد۔ کیا فرق ہوا؟ ہا کو ہم نے ہا سے بدل دیا۔ الحمد کا مطلب تھا تمام تعریف، الحمد کا مطلب بن گیا تمام دھواں، تو ہم ثواب کی بجائے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں لحن جلی کر کے۔ نمبر 2 کسی حرف کو بڑھا دینا، یعنی جیسے نعبد، اس کو اگر ہم پڑھ دیں نعبد، کیا ایڈ کیا؟ کیا بڑھایا؟ واو کا اضافہ کر دیا، تو یہ غلطی بھی حرام درجے کی غلطی ہے۔ کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے ایاک، اس کی جگہ ایاک پڑھ دینا، یعنی کیا کم کر دیا؟ الف ختم کر دیا، قرآن کا ایک حرف بالکل ہی ختم ہو گیا، تو یہ بھی گناہ کے درجے کی غلطی ہے۔ چوتھی غلطی کیا ہوتی ہے لحن جلی کی؟ حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھنا، جیسے انعمت، اس کی جگہ پڑھ دیں انعمت، تا کی جگہ تو پڑھ دیا۔ اہدینا کی جگہ اہدینا، صدقنا اس کی جگہ پڑھ دیا صدقنا، تو یہ غلطی کاؤنٹ ہوگی۔ نمبر 5 مخفف حرف کی جگہ مشدد اور مشدد کی جگہ مخفف پڑھنا۔ مخفف کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر تشدید نہیں ہوتی، مشدد جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے، جیسے مالکی، اس کی جگہ مالکی، یعنی کاف پہ تشدید ڈال دیا، تو یہ بھی حرام درجے کی غلطی ہے۔ اور ایاک، اس کی جگہ ایاک پڑھ دینا بھی لحن جلی کی غلطی ہے۔ لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ یہ حرام ہے، کیونکہ تلاوت قرآن میں ایسی غلطی بسا اوقات گناہ کبیرہ کا سبب بنتی ہے۔ اللہم احفظنا من ذالک، اے اللہ ہمیں اس غلطی سے بچانا۔ یہ تو ہم نے دیکھا لحن جلی کی غلطیاں، اب ہم دیکھتے ہیں لحن خفی کی کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے لحن خفی کی غلطیوں میں ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لغوی معنی، یعنی لغت میں اس کے میننگز ہیں چھوٹی اور پوشیدہ غلطی، یعنی ایسی غلطی جو چھوٹی ہے اور چھپی ہوئی ہے، لیکن جو تجوید کے قوانین کو جانتا ہے وہ چھوٹی اور پوشیدہ غلطی بھی نکال لیتا ہے۔ اور اصطلاحی معنی تحسین حروف، یعنی وہ چیزیں جو حرف کو حسن دیتی ہیں، ان سے تعلق رکھنے والی
صفات میں کمی یا بیشی کرنا، یعنی صفات کی غلطیاں، مثلاً ترقیق، تفخیم، اخفاء، ادغام، اقلاب اور مدود فریعہ وغیرہ کو غلط ادا کرنا۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹرز میں آپ کو سمجھائیں گے۔ لحن خفی کا حکم کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے، لیکن اس سے بچنا بھی ضروری ہے تاکہ تلاوت قرآن کی عبادت کو کامل صحت کے ساتھ بجا لایا جا سکے۔ تلاوت قرآن کا ہم نے دیکھا لحن جلی اور لحن خفی کا حکم دیکھا۔ اس کے بعد ہے تلاوت قرآن کے طریقے۔ کتنے طریقے ہیں تلاوت قرآن کے؟ 4 طریقوں سے تلاوت کی جاتی ہے: تحقیق، ترتیل، تدویر اور حدر۔ تحقیق: قرآن کی تلاوت انتہائی ٹھہراؤ اور صفائی سے کرنا، جیسا کہ مبتدی طلباء کو پڑھایا جاتا ہے۔ تحقیق سے تلاوت کیا ہوتی ہے؟ ٹھہراؤ کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، تاکہ اسٹوڈنٹس کو سکھایا جا سکے۔ اس کا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے احتیاط کے ساتھ، صفائی کے ساتھ جس طرح ہم سکھاتے ہیں وہ ہے تحقیق سے سکھانا۔ اس کے بعد ہے ترتیل۔ ترتیل قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنا، جیسا کہ بالمعموم جلسہ میں تلاوت کی جاتی ہے۔ تو جلسوں میں یا جس طرح کوئی پروگرامز ہیں ان میں کس طرح سے تلاوت کی جاتی ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد ہے حدر۔ حدر قرآن کی تلاوت تیز تیز کرنا، جیسا کہ بالعموم تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم تیز تیز پڑھتے ہوئے آیات کو وصل کے ساتھ جوڑ بھی سکتے ہیں اور ویسے بھی تیز تیز پڑھ سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ اس میں تجوید کے قوانین میں کوئی رد و بدل نہ ہو۔ کس طرح سے ادائیگی ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ پھر ہے تدویر۔ قرآن کی تلاوت ترتیل اور حدر کی درمیانی کیفیت سے پڑھنا، نہ وہ ترتیل ہے اور نہ وہ حدر ہے، جیسا کہ بالعموم جہری نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ نمازوں کے دوران امام قرات کرتا ہے۔ چاروں مراتب میں مخارج و صفات اور قواعد تجوید کی رعایت ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔